اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ احکام قرآن کے سلسلے سے یہ جلسہ اور یہ درس سلسلے وار چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا درس اور آج کا جلسہ ان لوگوں کے سلسلے میں ہے کہ جن پر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ اگر قرآن کریم کو چھو رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا احکام ہیں اس کے سلسلے میں ہے۔ مجنب، حائض، نفسہ اور مستحاضہ کے لیے احکام قرآن، اور اسی طریقے سے اگر کسی پر غسل مس میت واجب ہو گیا اس کے لیے، یہ کل خلاصہ تقریباً اس درس میں اور اس جلسے میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مجنب کے لیے احکام قرآن کیا ہے، وہ مسئلہ نمبر 361 میں جو توضیح المسائل میں ذکر ہے، آپ کے سامنے بیان ہی پڑھتے ہیں کہ 5 چیزیں جنوب شخص پر حرام ہیں۔ 5 چیزیں جو حرام ہیں، ان میں سے پہلی چیز اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے نام سے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، مس کرنا حرام ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ پیغمبروں، اماموں اور حضرت زہرا علیہ السلام کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کرے۔ یہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے جو حرام ہے مجنب شخص کے لیے۔ اسی میں سے گنتی آگے بڑھاتے ہوئے 5ویں چیز جو بیان کی گئی توضیح المسائل میں کہ حرام ہے مجنب کے لیے، وہ 5ویں چیز کیا تھی؟ ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ آیتیں 4 سورتوں میں ہیں: سورہ الف لام میم تنزیل، سورہ حامیم سجدہ، اور سورہ والنجم اور سورہ علق۔ ان 4 صورتوں میں وہ آیتیں جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ان کا بھی پڑھنا ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یعنی ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یہ مجنب شخص کے لیے حرام ہے۔ اس مسئلے کے ضمن میں جو مسئلہ 361 میں کہ مجنب پر جو 5 چیزیں حرام ذکر ہوئی ہیں، ان میں سے 2 چیز قرآن سے متعلق تھی، قرآن سے مربوط تھی۔ اس میں سے پہلی چیز کیا تھی کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے یا اللہ تعالیٰ کے نام سے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں لکھا ہو، اور اسی طریقے سے بڑھاتے ہوئے جو اس سے پہلے مسائل ذکر ہوئے ہیں، ان صفات کو بھی مس کرنا حرام ہے جو مخصوص ہیں خداوند متعال سے، ان صفات کو بھی مس کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ کے نام کے لیے بھی۔ یہ دوسری چیز کیا تھی کہ بہتر یہ ہے کہ پیغمبروں اور اماموں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کرے۔ یہ ایک چیز جو مجنب شخص کے لیے حرام تھی، وہ یہ کہ قرآن مجید کی آیت اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اسی طریقے سے وہ مخصوص صفتیں جو پروردگار عالم کے لیے ہیں ان کو مس کرنا، اور پیغمبروں اور اماموں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بغیر وضو بغیر غسل کے انسان نہیں چھو سکتا۔ دوسری چیز اس مسئلے میں کیا تھی حرام، کہ ان آیات میں سے کسی ایک آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ آیتیں جو ہے وہ کس میں؟ 4 صورتوں میں، 4 سوروں میں، جس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ واجب سجدے جو قرآن کریم میں ہیں، اور مستحب سجدے بھی اسی طریقے سے اس کے بعد والے جلسے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ وہاں پہ اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے ضمن میں ساری چیزیں بیان کی جائیں گی کہ وہ 4 صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے، قرآن کریم کی 32ویں سورہ اور 41ویں سورہ جسے حامیم سجدہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے 53ویں سورہ اور 96ویں سورہ، 96ویں سورہ الگ جو آخری پارے میں ہے،
ان آیات میں، ان سوروں میں وہ آیت جس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے ان کا پڑھنا بھی مذنب شخص کے لیے حرام ہے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ ساتھ میں ذکر ہوا ہے توضیح جامع میں کہ احتیاط مستحب ہے کہ ان 4 سورہ جس میں سجدے کی آیتیں موجود ہیں، ان 4 سورہ سجدے کی بقیہ آیات کو بھی نہ پڑھے۔ احتیاط مستحب ہے کہ اس کی بقیہ آیت کو بھی نہ پڑھے۔ خود ان آیتوں کو پڑھنا حرام ہے لیکن بقیہ آیتوں کو بھی نہ پڑھے، مستحب ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ یہ مسئلہ 361 تھا۔ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 362، اس میں ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 چیزیں جنوب شخص کے لیے مکروہ ہیں، ان میں سے 7 قرآن مجید کی 7 سے زیادہ ایسی آیت پڑھنا جن میں سجدہ واجب نہ ہو، اور دوسرے 4 جو ہمارے مسئلے کے اعتبار سے دوسرا ہو رہا ہے لیکن مسئلے میں جو ذکر ہے وہ 4 کے نام سے ذکر ہے کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کے درمیانی جگہ سے چھونا بھی اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور 5 کیا ہے؟ قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا، یہ مکروہ ہے مسئلے کے اعتبار سے۔ 362 نمبر مسئلے میں جو چیز ذکر ہے کہ مجنب پر کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں، ان میں سے 3 چیزیں جو قرآن سے متعلق ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی 7 سے زیادہ ایسی آیت کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب نہ ہو، جن میں سجدہ واجب ہو اس کا حکم گزر چکا ہے کہ حرام ہے پڑھنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کے درمیانی جو جگہیں خالی ہوتی ہیں ان کا چھونا۔ اور تیسری چیز قرآن مجید کو ایسی حالت میں اپنے ساتھ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ یہ ایک مجنب شخص کے لیے قرآن سے متعلق جو احکام تھے وہ آپ کے سامنے ذکر ہوئے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ حیض کے لیے احکام قرآن۔ ایک حیض عورت جو ہے جس کے منتھلی خون آتا ہے، اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے قرآن سے متعلق وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے آپ کے سامنے جو ذکر کیا جا رہا ہے 456 نمبر کا مسئلہ جو توضیح المسائل میں ہے کہ وہ تمام چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں جو ابھی گزری ہیں، وہ تمام چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں اور جن کا ذکر جنابت کے احکام میں آ چکا ہے، حیض پر بھی حرام ہیں۔ وہ چیزیں جو گزر چکی ہیں آپ کے ذہن میں ہے لیکن پھر بھی اس کو دہرا دیتے ہیں کہ جو چیزیں مجنب پر حرام تھیں ان میں سے 2 مورد تھے۔ ایک تو یہ کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کی مخصوص صفتیں اور ساتھ ہی میں ائمہ اور پیغمبروں اور حضرت زہرا سلام اللہ کے نام ان کا مس کرنا تھا۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز ان آیات کا پڑھنا جس میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے حرام تھا۔ یہ 2 چیزیں جو مجنب پر حرام تھیں وہ حائض کے لیے بھی حرام ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مکروہ، مسئلہ نمبر جو ہے 483 نمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ حائض کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا اور اسے اپنے ساتھ رکھنا اور اپنے بدن کا کوئی حصہ اس کے الفاظ کے درمیانی حصے سے چھونا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے 483 نمبر کا۔ اس میں اور بھی چیزیں ذکر ہیں لیکن قرآن سے متعلق جو چیز ذکر تھی میں صرف اس کو بیان کر رہا ہوں کہ حیض کے لیے مکروہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا پڑھنا اور اسے اپنے ساتھ رکھنا بھی مکروہ ہے، اور اپنے بدن کا کوئی حصہ کہاں سے؟ جلد سے یا حاشیے سے یا الفاظ کے درمیان جو خالی جگہیں ہوتی ہیں ان کو مس کرنا، یہ حیض کے لیے مکروہ ہے۔ تو حیض کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، اسے اپنے ساتھ رکھنا اور اپنے بدن کا کوئی حصہ حاشیہ قرآن اور اس کے الفاظ کے درمیانی حصے سے چھونا مکروہ ہے۔ یہ اس کے لیے کراہت جو چیز ہے وہ یہ ہے۔ یہ حیض کے لیے حکم ہے کہ قرآن مجید جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جو چیز حرام تھی اور جو چیز مکروہ تھی۔ اب اس کے بعد جو چیز ہے وہ نفسہ کے لیے حکم ہے اور مستحاضہ کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر کسی پر غسل مس میت واجب ہو جائے تو اس کے اوپر قرآن سے متعلق کون کون سے احکامات لاگو ہوتے ہیں
وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس کے بعد والے جلسے میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔